آج 3 فروری بروز یکشنبہ صدر دفتر تحریک مسلم شبان پر ایک مشاورتی اجلاس وقف بل اور ایکساں سول کوڈ اتراکھنڈ کے تعلق سے رکھا گیا تھا۔ یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم مسائل ہیں، بلکہ ہماری شریعت اور ہمارے وجود کے لیے بہت بڑا چیلنج ہم تصور کرتے ہیں۔ اور اس اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے سمجھیے کہ اصحاب نے شرکت کی۔ محترم دیانی صاحب، ہمارے وحدت اسلامی کے ڈاکٹر توفیق احمد صاحب، مفتی منظور صاحب، پھر ہمارے دونوں نائب صدور ایم غفار صاحب، عبدالحق قمر صاحب، پھر ایڈوکیٹس رحمان صاحب، اور پھر علی بن صاحب، مظہر صاحب، اور دوسرے ہمارے حافظ ریاض صاحب، بہت سارے لوگ بہرحال سمجھیے کہ آج کے اجلاس میں شریک رہے۔ مختلف تجاویز پر بات سمجھیے کہ گفتگو رہی ہے۔ ایک بات بہت واضح طے کی گئی ہے کہ ایکساں سول کوڈ کو ہم مکمل مسترد کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ریاست میں ہو۔ سوال سمجھیے کہ اس ریاست یا اس ریاست کا نہیں ہے، ملک کے کسی بھی حصے میں ایکساں سول کوڈ کے نفاذ کو مسلمانان ہند، بالخصوص مسلمانان تلنگانہ مکمل مسترد کرتے ہیں، اور ہماری جان سے بڑھ کر ہماری شریعت ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دوسری اہم بات اوقاف بل کے تعلق سے رہی۔ اوقاف بل کے تعلق سے بہت مختصر سی بات سمجھیے کہ یہ اجلاس نے اس پر زور دیا ہے کہ اوقاف کے معنی کوئی صرف زمینات کے ٹکڑے کے نہیں ہیں، بلکہ اوقاف کے معنی مساجد، قبرستان، درگاہیں، خانقاہیں اور پھر بعض مدارس اوقاف میں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ کھلی اراضیات ہیں، کھلے زمینات ہیں جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دی گئی ہیں۔ تو اوقاف بل جو آ رہا ہے اس پر ہمارا یہ احساس ہے، اجلاس نے اپنے اس شدید احساس کا اظہار کیا ہے کہ اوقاف بل ہماری مساجد، ہمارے قبرستان اور ہماری درگاہوں اور ہماری خانقاہوں اور مدارس یعنی مکمل شعائر اسلامی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس خطرے کا مقابلہ مسلمانان ہند پوری پامردی کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کریں گے، اور اوقاف بل کی مکمل مخالفت کی جائے گی۔ اجلاس میں طے کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ایک جلسہ رکھا جائے، مختلف گروپ میٹنگز کا اہتمام کیا جائے، کارنر میٹنگز کا بھی اہتمام کیا جائے، اور سب سے بڑا اور پھر یہ جمعہ کو پورے مساجد میں اوقاف اور شریعت کے تعلق سے خطیب حضرات بیانات کریں، جس طرح گزشتہ جمعے میں سمجھیے کہ بیانات ہوئے، اس کو کنٹینیو رکھا جائے، اور پھر آئندہ جمعہ، یہ جمعہ کے بعد جو جمعہ آئے گا، اس جمعے میں مساجد کے پاس احتجاج کے خد و خال کا اعلان کیا جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس روز وقف بل آئے گا، صدر جمہوریہ کے اظہار تشکر اور وزیر اعظم کے جواب کے بعد جو وقف بل آئے گا، تو وقف بل جس روز آ رہا ہے اس روز تلنگانہ کے مسلمان پورے بہت بڑے احتجاج میں شریک رہیں گے،
اور ایک بہت بڑا احتجاج جو ملین مارچ کی طرز پر ویسا احتجاج ہوگا، جس روز بل آ رہا ہے اسی روز یہ احتجاج کا فیصلہ آج کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ سب کمیٹیز بھی بنیں گے، جلسے کی کمیٹیز بھی بنیں گے، اور مختلف سمجھیے کہ عام رابطے کے لیے بھی علیحدہ کمیٹیوں کی تشکیل کی جا رہی ہے، اور اس کا مقابلہ پوری پامردی سے کیا جائے گا۔ شکریہ۔ آپ کے احتجاج میں کچھ سیاسی پارٹیاں